وعن عبد الله بن الحارث بن الجزء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في النار حيات كأمثال البخت تلسع إحداهن اللسعة فيجد حمومتها أربعين خريفا وإن في النار عقارب كأمثال البغال المؤكفة تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموتها 40 خریفا رواہما احمد۔ حضرت عبداللہ بن حارث بن جز کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ میں بختی اونٹ کے برابر سانپ ہے، یہ سانپ ایک مرتبہ کسی کو کاٹے تو اس کا درد اور زہر 40 برس تک رہے گا، اور دوزخ میں پالان باندھے خچروں کی مانند بچھو ہوں گے، ان کے ایک مرتبہ کاٹنے سے زہر کا اثر 40 سال تک رہے گا۔ تو جیسے دوزخ میں آگ ہے، زنجیریں ہیں، اور دوزخیوں کا پیپ کھولتا ہوا پانی، کانٹوں والا کھانا، تو اسی طرح دوزخ کے اندر سانپ اور بچھو بھی ہوں گے جو دوزخی کو ڈسیں گے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ مما خلق الخلق قال من الماء قلنا الجنة ما بناؤها قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك الأزفر وحسباؤها اللؤلؤ والياقوت تربتها الزعفران من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت ولا يبلى ثيابهم ولا يغنى شبابهم رواہ احمد والترمذی والدارمی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ مخلوق کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ فرمایا پانی سے۔ پھر میں نے پوچھا جنت کی تعمیر کس چیز سے ہوئی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا 1 اینٹ سونے کی، 1 اینٹ چاندی کی، اور اس تعمیر کا مصالحہ یعنی سمٹ شگا دا مسالہ یا گارا تیز خوشبو مشک سے، اور اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت ہے، اور جنت کی مٹی جو ہے اس کی یعنی جنت کی مٹی زعفران ہے۔ جو جنت میں داخل ہوگا چین اور آرام سے رہے گا، فکر مند نہ ہوگا، ہمیشہ رہے گا، مرے گا نہیں، اس کے کپڑے پرانے نہ ہوں گے اور اس کی جوانی فنا نہ ہوگی۔ تو جنت کی تعمیر کا بھی ذکر آیا کہ جنت کی تعمیر کیسی ہوئی ہوگی، وہاں بنگلے، وہاں اینٹ، وہاں جو ہے گارا، سیمٹ، بجری اور پتھر، یہ کیسے ہوں گے، یہ اس حدیث میں بیان ہوا۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما فی الجنت شجرۃ الا وساقها من ذهب رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جنت میں جو درخت بھی ہے اس کا تنا سونے کا ہے، یعنی دا سٹائی سکوما دا بیدے سونے والے بھی۔ تو جنت کے درخت کا بھی ذکر آیا، پیچھے حدیث میں بتایا کہ کتنا سایہ اس کا کتنا زیادہ ہوگا، 500 سال کی مسافت کے برابر، اور یہاں بتایا کہ اس کا جو تنا ہوگا وہ سونے کا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنت 100 درجۃ ما بین کل درجتین 100 عام رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث غریب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہے، اور ہر 2 درجوں کے درمیان 100 برس کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ تو جنت کے درجات ذکر ہوئے کہ ہر 2 درجوں کے درمیان جو ہے 100 برس کی مسافت کے برابر فاصلہ ہوگا۔ وعن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنت 100 درجۃ لو ان العالمین اجتمعوا فی احداہن لوسعتہم رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث غریب۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہے، اگر تمام عالم کے لوگ ایک درجے میں جمع ہو جائے تو وہ ان کے لیے کافی ہوگا۔ تو جنت کے درجات ایسے ہوں گے۔ وعن عتبہ بن غزوان قال ذکر لنا ان الحجر یلقى من شفت جہنم فیہوی فیہا 70 خریفا لا یدرک لها قعرا واللہ لتملأن ولقد ذکر لنا ان ما بین مصراعین من مسارع الجنة مسیرۃ 40 سنة وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَيْهَا يَوْمٌ وَهُوَ قَضِيضٌ مِنَ الزَّحَامِ رواہ مسلم۔ حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ ذکر کیا گیا، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی گئی کہ اگر دوزخ کے کنارے سے پتھر گرایا جائے تو وہ 70 برس تک نیچے لڑکتا چلا جائے گا اور دوزخ کی تہ تک نہ پہنچ پائے گا، اتنا گہرا ہوگا۔ اور قسم ہے خدا تعالی کی دوزخ کا یہ گہراؤ بھر جائے گا۔ اور ہمارے سامنے ذکر کیا گیا کہ جنت کے دروازے کے دونوں کیواڑوں کے درمیان، یعنی دروازے یو سانگ بل سانگ، دونوں کیواڑوں کے درمیان 40 برس کی مسافت کا فاصلہ ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ جنت لوگوں سے بری ہوئی ہوگی۔ تو دوزخ اور جنت کی وسعت کا بیان کیا گیا، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ جنت بھر گئی اب کسی کے لیے جگہ نہیں ملے گی، نہیں، اس میں ہر ایک آدمی کے لیے اپنے جنت، اور جنت کے اندر اس کے جو ہے حور، غلمان، خادمان، یہ سب جو ہے ہوں گے، لیکن اتنی وسعت کے باوجود بھی یہ دونوں کیا ہو جائیں گے؟ بھر جائیں گے پھر۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان ادنى مقعد احدکم من الجنة ان یقول له تمنى فیتمنى ویتمنى فیقول له هل تمنیت فیقول نعم فیقول له فإن لك ما تمنیت ومثله معه رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ادنا شخص کا جنت میں یہ مرتبہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ آرزو ظاہر کرو، تمنا ظاہر کرو، کیا چاہتے ہو ظاہر کرو۔ وہ اپنی آرزوئے ظاہر کرنا شروع کرے گا اور سب کو پورا کیا جائے گا۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ تیرے دل میں جتنی آرزوئیں تمنائیں ہیں تو نے پورے کر لیے؟ وہ کہے گا کہ ہاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا وہ سب چیزیں جو تو نے مجھ سے مانگی اسی قدر اور تجھ کو دی جائے گی، یعنی اسی قدر اور بھی تجھ کو دی جاتی ہے کہ لے لو یہ۔ تو معمولی جنتی کا مرتبہ یہ ہوگا۔ تو جنت میں جو چاہو مانگو، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ وعن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یقول لأہل الجنة یا اہل الجنة فیقولون لبیک ربنا وسعدیک والخیر فی یدیک فیقول هل رضیتم فیقولون وما لنا لا نرضى یا ربی وقد اعطیتنا ما لم تعط احدا من خلقك فیقول الا اعطیکم افضل من ذلك فیقولون یا ربی وأی شیء افضل من ذلك فیقول احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا متفق علیہ۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنتیوں سے فرمائے گا اے جنتیوں، وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم حاضر ہے، تیری خدمت میں موجود ہے اور بلائی آپ ہی کے قبضے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم راضی اور خوش ہو؟ وہ کہیں گے کہ اے پروردگار ہم کیوں راضی اور خوش نہ ہو، تو نے ہم کو اس قدر دیا ہے کہ اپنے مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کیا میں ان سب چیزوں سے بہتر ایک اور چیز تم کو عطا کر دوں؟
وہ کہیں گے کہ اے پروردگار ان چیزوں سے بہتر اور کون سی چیز ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تم کو اپنی خوشنودی عطا کروں گا اور اس کے بعد پھر تم سے کبھی ناخوش یعنی ناراض نہ رہوں گا۔ تو جنت میں جیسے اور نعمتیں دائمی ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے، اسی طرح جنت میں جب اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا کا اعلان کرے گا کہ میں تم سے راضی ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالی کی رضا بھی یہ دائمی ہوگی، اللہ کی خوشنودی بھی یہ دائمی ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کی ہوگی۔